السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تمام مسلمانوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے اور عید ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید آپس میں ملاقات کا دن ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے اظہار کا دن ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کا دن ہوتا ہے، تکبیرات پڑھنے کا دن ہوتا ہے۔ مومن کی خوشی اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ عید کے دن بھی مخصوص کاموں کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یعنی عید کا دن بھی فارغ دن نہیں ہے، بلکہ اس دن بھی کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو عبادت شمار ہوتے ہیں، جیسے عید کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنا، عیدگاہ جانے سے پہلے صاف ستھرا ہو کے جانا چاہیے، عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جانا چاہیے، کوئی بھی چیز کھائی جا سکتی ہے چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں۔ عید کے دن کا ایک اور اہم عمل تکبیرات کہنا ہے، یہ عظیم سنتوں میں شامل ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو گویا عید الفطر میں تکبیرات کہنے کا وقت چاند رات سے شروع ہو کر نماز عید کے لیے امام کے آنے تک رہتا ہے، یعنی رات کو ہی آپ شروع ہو سکتے ہیں، اور اگر رات آپ سو گئے تھے اور آپ کو نہیں پتہ چلا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں، تو پھر آپ صبح سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھر میں، راستوں میں، مسجد میں، عیدگاہ میں، امام سے پہلے، امام کے آنے کے بعد، یعنی تکبیرات ہی تکبیرات ہیں۔ اللہ کی بڑائی ہی بڑائی ہے کہ اسی کا فضل ہے جس نے ہمیں رمضان میں کچھ عبادت کی توفیق دی۔ عید کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو مل کر اچھے الفاظ سے مبارکباد دی جائے، چاہے الفاظ کوئی بھی ہو۔ مثلا ایک دوسرے کو یہ کہنا تقبل اللہ منا و منکم، لیکن صرف یہی الفاظ نہیں، آپ عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، بارک اللہ فیکم کہہ سکتے ہیں، اللہ یبارک فیکم، یعنی کچھ بھی جو برکت سے متعلق ہو، کیونکہ مبارک کا لفظ ہے نا اس میں، عید کی مبارک دینا کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو آپ کے لیے مبارک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن ایک دوسرے کو ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منک، اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ یہ افضل اس لیے ہے کہ یہ صحابہ کے الفاظ ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ عید کی مبارک افضل وقت یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد دے، آتے ہوئے سب تکبیرات پڑھتے رہیں، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، مسجد میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ عید کے دن سب گھر والوں کو عید کے لیے نکلنا چاہیے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں، یعنی صف کے بیچ میں نہ بیٹھیں، پیچھے بیٹھیں، اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں کیا پہن کے جانا چاہیے؟ خوبصورت خوبصورت کپڑے، غرارے اور لہنگے نہیں، جلباب، بڑی چادر، چاہے سلی ہوئی ہو چاہے ان سلی ہو، یعنی خواتین بھی ضرور جائیں اور خصوصاً اس دن صدقہ بھی کریں، چاہے چھوٹی سی کوئی چیز، اور کچھ نہیں، کھجوریں ہی لے جائیں، وہی ایک ایک کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ صدقہ ضروری تو نہیں کہ پیسوں کا ہی ہو، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن سوالی کو خالی ہاتھ نہ موڑیں، کچھ نہ کچھ جو بھی میسر ہو دے دیں۔ نماز عید کے لیے آنے جانے میں راستہ بدلنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کیا کرتے تھے، واپسی پہ اب آپ فارغ ہیں، روزے بھی ختم، عید کی نماز بھی، سارا کچھ، نیکی کا وقت تو نہیں ختم نا، اب رشتہ داروں کے پاس جائیں، میل ملاقات کریں، سوشلائز کریں، کھائیں پئیں، کھلائیں پلائیں، حال چال پوچھیں، لیکن اس میں بھی حدود اللہ کا خیال ضرور رکھیں، حدود اللہ کا خیال رکھیں۔ جس غیبت سے آپ نے سارا مہینہ پرہیز کیا نا، تو آج کے دن بھی کرنا ہے۔ جس بد اخلاقی سے آپ نے کانشیسلی پرہیز کیا رمضان کے مہینے میں، عید کے دن بھی کرنا ہے۔ جس بیکار کے لہو و لعب جو ہیں، یعنی حرام قسم کے جو ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کیا ہے، ان سے عید کے دن بھی کرنا ہے۔ ہاں، عید کے دن کھیل کود وغیرہ کی اجازت ہے، خوشبو لگا کے نہ جائیں، کیونکہ مسجد میں یا عیدگاہ میں خوشبو لگا کے جانا جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا یا زینت والا لباس ہے تو آپ اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانک کے جائیں، ایکسپوز نہ کریں اپنی خوبصورتی کو. آپ دیکھیے کہ اگر عید کے موقع پر جیسے بھی حالات ہو، آپ اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دیں گے نا، اس وقت نہ آپ سروینٹس کو ڈانٹیں گے، نہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے، عید کا دن خوبصورتی سے گزاریں گے، تو یہ اصل وہ چینج جو آپ نے اعتکاف سے لیا یا رمضان سے لیا نا. یعنی ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا تو بن ہی جانا چاہیے نا روحانی طور پر کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو جائے. پھر اسی طرح فطرانہ ایک عبادت ہے، فطرانے کا ادا کرنا، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں. صدقہ فطر عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور تقرب کے عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے. یعنی یہ صدقہ دراصل کیا ہے؟ روزوں کا کفارہ. کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا کفارہ دے دیا جائے صدقہ فطر کی شکل میں. یہ ایک واجبی صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ نہیں بلکہ واجبی صدقہ ہے، جو رمضان کے روزے کے ختم ہونے یعنی رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ عید الفطر کے ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے.